بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہیں؟ آج میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی قسمت کیسے بدلی۔ آئیں آپ بھی سنیں۔ سورۃ کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گہرا تعلق تھا۔ آپ نے بچپن میں عرب کے دستور کے مطابق اپنی ماں کے علاوہ ایک اور پیاری گود میں بھی اپنی عمر کی ابتدا کے چند سال گزارے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے والدہ بھی تھے۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش اور فصیح زبان سیکھنے کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے۔ اس کے لیے عموماً کرب وجار کے قبیلی دیہات کا چناؤ کیا جاتا۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے اور پھر چند برس بعد ان کے والدین انہیں واپس لے جاتے۔ یہ رواج اس وقت اس قدر مستحکم تھا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دیہات کے غریب عورتیں خود ہی شہر میں آتیں اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں ان کے ماں باپ کے مرضی کے ساتھ لے جاتے۔ سرور کائنات حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں رونق افروز ہوئے تو شروع میں انہوں نے 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دودھ پیا۔ اس کے چند دن بعد تک حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ اس اثناء میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ دوسری سب عورتیں مالدار گھرانوں سے بچے لینے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ انہیں خود خبر نہ تھی کہ قسمت ان کی جھولی میں کون سی عظیم ہستی ڈالنے والی ہے۔ اس وقت مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ جو اس بچے کی پرورش کے عوض ہمارے ساتھ مالی طور پر کچھ سلوک کرے، البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالی نسبی سے یہ توقع ہے کہ خدا اس بچے کی طفیل ہماری بہتری کی صورت کر دے۔ شوہر نے کہا کہ کچھ مضحکہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ نے فوراً جا کر ننھے حضور کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ ابدی سعادت و عظمت حاصل کرنے والی ہیں۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، خود عورتوں کو بھی دودھ بڑی مشکل سے اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ نے جو بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ساتھ مکہ آئیں، ان کے ساتھ اپنا بھی ایک شیر خوار بچہ تھا، یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات کو گود میں لیا ہماری حالت یکسر بدل گئی، میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا، بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرے خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گھر والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت سے ان جانوروں کو بھی دودھ اتر آیا۔ پس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پر 100 جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے تھے۔
جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 2 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ نے آپ کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت آمنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش سے نہال ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچہ کو اب جدا کرنے کو جی نہ چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ نے کہا مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت آمنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بات مان لی اور یوں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ حضور نبی اکرم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق الصدر پیش آیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ان کا سن وفات ٹھیک طرح سے دستیاب نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شوق و صدر پیش آیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ان کا سن وفات ٹھیک طرح سے دستیاب نہیں۔ سن 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس تھی، آپ جعفرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بے حد تعظیم و تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ بعض روایت میں اس بات کی اس طرح تردید ملتی ہے کہ وہ حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں انیسہ اور حذافہ تھیں، جبکہ ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ غرض اس بات سے قطعاً شک نہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خاتون تھیں جن کو حاصل ہونے والی سعادت پر پوری تاریخ اسلام ہمیشہ رشک کرتی ہے۔ جہاں تک حضرت حلیمہ کے قبول اسلام اور شرف صحابیات کا تعلق ہے، اکثر کتب سیر اس بارے میں خاموش ہیں، البتہ کچھ واقعات و حالات ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف اسلام سے ضرور بہرہ مند ہوئیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔